بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے بلا مقابلہ امیر منتخب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں مرکزی جنرل کونسل کا انتخابی اجلاس آج مفتی محمود مرکز پشاور میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے لگ بھگ 1500 اراکین نے شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر اگلے 5 سال کے لیے جمعیت علماء اسلام کا بلا مقابلہ امیر منتخب کر لیا گیا، جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری بلا مقابلہ مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ بعد ازاں جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں مرکزی امیر منتخب ہونے کے بعد پہلی کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو فلسطین کے معاملے پر موقف اپنایا ہے وہ لائق تحسین ہے، اور شاید یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جس سے یہ ثبوت ملا کہ ہم بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے ناجائز ریاست کی طرف سے بڑھتی ہوئی جارحیت پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہوتی کسی کو بھی اپنا وجود بچانا مشکل ہوگا۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان، سعودی عرب، ملیشیا، انڈونیشیا اور مصر یہ ایسے ممالک ہیں کہ اگر یہ امت مسلمہ کے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں تو یہ حقیقتاً اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حسن نصر اللہ پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسماعیل ہانیہ کے بعد یقیناً بہت بڑی قربانی ہے، مگر انشاءاللہ اس کے بعد بھی اقصی کی آزادی اور بازیابی کے لیے یہ جہاد جاری رہے گا۔ عرب ممالک کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اسرائیل عرب دنیا اور پورے خلیج تک اپنی جنگ کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ اب مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں رہا۔ اس وقت اگر عرب دنیا خاموش رہتی ہے اور وہ عملی طور پر ایک مشترکہ دفاعی نظام نہیں بناتی تو یہ آگ پورے عرب دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، باہمی رابطوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اقوام متحدہ میں جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے، میرے خیال میں پہلی مرتبہ پاکستان نے کچھ اس حوالے سے اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ ہم اسلامی دنیا میں اس حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ اس کی قیادت جو ہے پاکستان، سعودی عرب، ملائیشیا، انڈونیشیا اور مصر، یہ 5 ممالک جو ہیں اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ان کا گروپ بن جائے اور اسلامی دنیا کو وہ اکٹھا کرے تو ہم ایک کمانڈ کے تحت جو اسلامی دنیا کا اور عرب دنیا کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب کو منظم ہونا ہوگا۔ حسن نصر اللہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی قربانی ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد، اور ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اسرائیل نے اچیو کیا ہے، اور جس سے یقیناً اعصابی طور پر ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حوصلے ہارنے نہیں چاہیے، اللہ پر ہمیں توکل کرنا ہے، جہاد جاری رہے گا اور مسجد اقصیٰ کی آزادی تک انشاءاللہ العزیز یہ جہاد جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت آگ میں صوبہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے۔ کرم ایجنسی سمیت قبائلی وفود ہمارے پاس آئے، انضمام سے پہلے حالات بہتر تھے۔ اس وقت فاٹا اور بلوچستان کے عوام مظلوم ہیں، بدامنی کی صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے عدلیہ پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ میں اصلاحات لائیں، آئینی عدالت کی جانب جائیں، بنیادی حقوق کو نہیں دبونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مسودہ بنا رہی ہیں، چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے ترمیم لائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینا اور جلسے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا غیر جمہوری عمل ہے۔ جلسہ کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہوتا ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ ہم نے ماضی میں زیادہ جلسے کیے، ہمارا لاہور میں مینار پاکستان میں تاریخی اجتماع منعقد ہوا، اسی طرح پشاور میں بھی بڑے بڑے مظاہرے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو بچگانہ ہے، صوبوں کے اندر انقلاب لانے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل دینا بھی ہماری توہین ہے۔ ہمارا ایسی مخلوق سے واسطہ پڑا ہے، ہم صوبوں کو آپس میں لڑانے والی بات کی حمایت نہیں کر سکتے۔